بھی ہوگی اور تمہارا رزق بھی فراخ کر دوں گا اور تمہاری بے چینی کو چین میں بدل دوں گا. کوئی تعویذ، کوئی دھنگا، کوئی دم، کوئی درود کسی کافر کی بے چینی کو ریلیز نہیں کر سکتا، کسی خدا کے نافرمان کی بے چینی کو ریلیز نہیں کر سکتا. بیچے شراب اور تعویذ لے، بیچے شراب اور درود پڑھے، کھائے خنزیر اور پڑھے تسبیح اور کہے کہ بے چینی نہیں بے چینی اس طرح درود نہیں کر سکتی، الٹا لٹکے کوئی پیر تو تیری اس بے چینی کو درست نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ یہ نبیوں نے کیا ہے نہ یہ رسولوں نے کیا ہے، نہ یہ اللہ کا وطیرہ ہے. سمجھ گئے میری بات؟ یہ دین ہے جو کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں آئے تو سمجھو، ہدایت حاصل کرو. اگر تمہیں ہدایت حاصل ہو گئی اس میری گفتگو سے تو تمہاری 3 چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی. ایک، تم اللہ کو جاننے لگ جاؤ گے. دوسرا، تمہاری زبان غیبت سے بند ہو جائے گی، تمہاری زبان چغلی سے بند ہو جائے گی، غیبت سے بند ہو جائے گی، جھوٹ سے بند ہو جائے گی. یہ 2 چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی. اور تیسری چیز، تیرا انجام بخیر ہوگا. اگر یہ تینوں چیزیں تجھے چاہیے تو یہ کر جو میرا رب کہہ رہا ہے. اور پھر آخری بات، بس پرسنالٹی میں کشش پیدا ہو جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے جی، عارف چغتائی صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ پرسنالٹی میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ کشش. اندر سے لہریں اٹھتی ہیں. وہ لہر کہیں محبت کی ہوتی ہے، کہیں تقویٰ کی ہوتی ہے، کہیں خیرات کی ہوتی ہے، کہیں دوسرے بھوکے کو دیکھ کر تڑپ جانے کی ہوتی ہے. اندر سے ایسی لہریں نکلیں گی کہ مشرق سے بھی لوگ تیرے پاس کھنچے ہوئے آئیں گے، مغرب میں بھی تیرے پاس کھنچے ہوئے آئیں گے. اب مرضی ہے تیری، کسی کو آنے دے یا روک دے. چونکہ تو لوگوں کا پابند نہیں، تم مولا کا پابند ہے. تو پابند کس کا ہے؟ مولا کا، مخلوق کا. جی ہاں، یہی لوگ یہ بولی یا اللہ. پھر سب کہہ رہے ہیں کسی کو دعوت نامے تو نہیں بھیج دے گی. سمجھو لوگوں، خدا کے لیے سمجھو. 21ویں صدی انتہائی خطرناک زبردست صدی ہے. اگر تو اندر سے بھی پاک ہو گیا تقویٰ کے ذریعے، دماغ بھی تیرا روشن ہو گیا علم کے ذریعے، باہر بھی تیرا منظم ہو گیا ڈسپلن کے ذریعے، 21ویں صدی کی زبردست ترین قوم تو خود ہوگا. اور اگر یہ کچھ تجھے حاصل نہ ہوا تو اللہ ایسے پہلے بھی کرتا رہا ہے کہ کچھ مجاور تھے، کردار ہو گیا خراب، اللہ نے اٹھا کے پرے پھینکا اور تاتار کے، ظاہر ہے یہ تاتار کے اقبال کہتے ہیں، افسانے سے مل گئے پاسباں، مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. اس کی عادت یہ رہی ہے جب عبداللہ کا کردار خراب ہو جائے تو وہ الیگزینڈر کو پکڑ کر کعبے کی عظمت اس کو دکھا کر اس کا مکی بنا دیتا ہے. تاریخ آپ نے اپنی نہیں پڑھی؟ درست ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، بدل جاؤ، ورنہ بڑا مشکل کام ہے. نام لگا کے مت سمجھو کہ ہم درست ہو گئے. تو پرسنالٹی میں کشش پیدا ہو جاتی ہے کس کے ذریعہ سے؟ تقویٰ کے ذریعہ سے. تقویٰ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ روزہ اور عبادات سے. اب بس یہ چیزیں سمجھ گئی آپ کو بہت کھلی واضح، اور اگلی تشریح اس کی نہیں کروں گا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. اور اب آخری بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ یہ کہ شاید ہمارے جو مہم ہم نے شروع کی تھی، اللہ کا شکر ہے چونکہ ایک درد تھا اور ہم نے ایک جگہ سے شروع کیا اور سیلاب زدگان لوگوں کے لیے مدد کی. اللہ کا شکر تھا. پیر صاحب خود کہتے ہیں کہ ہمارے اس محلے میں تو 10 روپے دینے والے لوگ ہی مشکل سے ہوتے ہیں، 20 روپے بھی. تو یہ اتنا کیسے جمع ہوتا ہے؟ اللہ عطا فرماتا ہے، اور وہ جس پہ ٹرسٹ کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اب توجہ دیجیے، آپ کی مہم جس دن سے شروع ہوئی اس دن سے لے کر اللہ کا شکر ہے میں کہیں نہیں جاتا. میں آپ کے ساتھ گھر کے دروازے سے نکل کر آپ کو واز کہنے آتا ہوں اور پھر واپس جا کے گھر کے گھیڑ کے اندر داخل ہوتا ہوں، پھر ہفتے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. میں نے نہ کوئی دوست رکھا ہوا ہے نہ کوئی اور، میں صرف ایک ہی دروازے پہ رہتا ہوں اور اسی کے لیے جد و جہد کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں.
اس کے سوا میرا کوئی اور نہ میں نے ضرورت محسوس کی، نہ میں نے رب کو کبھی ڈیمانڈ لکھ کے بھیجی۔ تو یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہم نے چاہا کہ درد دل ہے کہ آغاز تو کریں ہم نے، تو آغاز ہوا۔ اس وقت تک آپ کی مسجد شریف سے تقریباً 8 لاکھ تک سامان جا چکا ہے آپ کا۔ اور اونچی آواز میں بول لینا جی، ٹرک کتنے بھیجے آپ نے؟ اچھا 550 لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں جو بتا رہا ہوں بس آپ بیٹھ کہ یہاں پہ میڈیکل ایڈ کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ سخت مشکل ان کو ان لوگوں کی چیزوں کی ہے، تفصیل سے آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ صرف بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ آپ کے ذہن میں نیکی اور تقوی کا خیال پیدا ہو، ٹھیک ہے، اور پرہیزگاری کا خیال پیدا ہو کہ بھوکوں کو کھلانا کتنی بڑی پرہیزگاری ہے۔ تو بہت زیادہ جو سامان ہم نے کیا بھیجا ہے یہاں سے، اور وہ تمام تر چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ جدوجہد ہم نے کی، اور اس کے بعد یہ یہاں ہی کا نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ اماؤنٹ اللہ کا شکر ہے کہ جو میرے طرف سے گئی ہے آپ کے پاس۔ اور پچھلے جو جمعے پہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے کچھ پیش کیا تھا، اور اس میں ہمارے مدد اور تعاون ہمارے ساتھ جو کیا ہے غیر معروف لوگوں نے کیا ہے۔ میری پہچان ویسے بھی کسی کے ساتھ نہیں، آپ جتنے لوگ ہیں نا اگر باہر مجھے ملیں گے تو مجھے کوئی معلوم نہیں، چونکہ آپ تو مجھے جان رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر زندگی بھر میں نے کبھی جان پہچان کسی سے کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ کسی سے کوئی رابطہ رکھا۔ یہ میری اب طبیعت کا ہے، اس کو میری نفسیاتی مرض کہیں یا اس کو میرا پروردگار کی طرف سے عطیہ کہیں کہ میں خود اپنے اندر رہتا ہوں، باہر نہیں جاتا۔ تو آپ کے تعاون سے جو دوستوں نے کیا ہے ہم نے آگے بڑھایا، اور یہ تیسری مرتبہ سامان ابھی مظفر گڑھ یہ کل لے کے جا رہے ہیں، یعنی 4 صوبوں میں ہم نے آپ تک آپ کے لیے چیزیں پہنچائی، صوبہ سرحد میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اور کشمیر کے اندر بھی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے کچھ دوست ہیں، ان میں چودھری محمد ریاض صاحب ہیں، چودھری امتیاز صاحب ہیں، ان کی بیٹی ام حبیبہ ہیں، محمد بشیر صاحب، یہ انہوں نے پچھلے جمعے پہ بھی 1.5 لاکھ روپے کا چیک دیا تھا جی، یہ ان لوگوں نے۔ اب آج کی جو یہ ہے اس میں ان کی بیٹی نے جو گھر کے اندر ایک رکھا ہوا تھا، ام حبیبہ ان کے نے گھر کے اندر وہ اپنا ایک غلہ رکھ دی تھی، اس میں سے بھی انہوں نے 18,000 اور کچھ 100 روپیہ نکال کے یہ دیا بچی نے، سب سمجھیں۔ اسی طرح ہمارے برمنگم نوٹنگم میں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر آصف صاحب، یہاں ایک دوست ہیں، ان کے بھائی ہیں وہاں پہ، انہوں نے 1 لاکھ روپے، انہوں نے 50,000 روپیہ آپ کی طرف بھیجا۔ اور یہاں پہ ہمارے کئی نوجوان ہیں ایسے جو یہاں پہ کوئی بزنس کرتے ہیں، چیز کرتے ہیں، انہوں نے اس میں سے ایک عثمان نعمان ہے راول ٹاؤن سے، انہوں نے 5,000 روپیہ آپ کے لیے پیش کیا۔ تو یہ، اور پھر یہ تو یہاں تھا، یہاں آپ کے پاس اس آواز پہ جو جدوجہد کی گئی، ڈنمارک سے بہت اچھی جو ہماری لوگ ہیں، دوست ہیں، چونکہ بڑا طویل عرصہ میں ڈنمارک میں رہا ہوں، وہاں پہ شازیہ خالق ہیں بہنیں، اور ان کی وہ ساری خاندان اور فیملی ہے، ندیم خلیل ہے اور ندیم سلیم ایک جگہ پہ رہنے والے یہ دونوں بھائی ہیں، اور نوید بیگ بھائی ہیں، اور ان کے بھائی ہیں بابر بیگ۔ یہ جو فیملیز ہیں انہوں نے پچھلے جو زلزلے کا پروگرام تھا کشمیر میں، اس میں بھی انہوں نے 300 گھر بنا کے شیلٹر ہوم نورا سیری مظفر آباد میں، اور 5 سکول اور مساجد، ہم نے صرف ان کی رہنمائی کی تھی، اور ہم نے کہا کہ ہم یہ اتنے بڑے گن لکھ نہیں سکتے نا، یہ حساب شمار ہم کر سکتے ہیں، یہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم نے براہ راست ان کو کہا آپ خود آئیے، ہم بتا دیتے ہیں جگہ، یہاں کیجئے۔ تو DM8 ہم ان کے بہت مشکور ہیں، اور مسلم کلچرل انسٹیٹیوٹ ڈنمارک میں بہت بڑا مسلمانوں کا ادارہ ہے، پاکستانیوں کا، وہ پتہ نہیں غالباً آصف صاحب یہاں پہ
آئے ہیں یا نہیں آئے مجھے معلوم نہیں، آصف شاہی صاحب وہ براہ راست وہ بھی تشریف لائے. تو اب آپ نے ایک آغاز کیا، ہم اپنا چیپٹر یہاں پہ کلوز کر سکتے ہیں، جو اوپری استطاعت میں تھی وہ کیا. اگلا ہم نے ہاتھ یہاں تک پکڑ کے نکالا، اگلا ہم ہاتھ ان تنظیمات کے ہاتھ میں دے کر ان کی رسپانسبلٹی لگا دیتے ہیں. مثلا آصف شاہی صاحب ڈنمارک سے اور مسلم کلچرل انسٹیٹیوٹ ڈنمارک میں، یہ اتنے بڑے خوبصورت لوگ اور اتنا بڑا ادارہ ہے جنہوں نے اس آپ کے کام میں اپنے سیلف یعنی ذاتی اپنے یعنی یہ آصف شاہی صاحب اور دوسرے جو لوگ ہیں ذاتی حیثیت میں 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ یہ انویسٹ کریں گے. اور یہ میں گن نہیں سکتا، میرے لیے گنتی نہیں، تو میں نے کہا براہ راست یہ نوید بیگ صاحب، بابر بیگ صاحب، یہ دونوں بھائی ہیں وہاں سے، اور ڈی ایم میٹ یہ ڈینش مسلم، وہ پاکستانی ڈینش مسلم، ان کی ایک تنظیم ہے جنہوں نے 2.5-3 کروڑ پچھلے اس میں کیا، اور میں نے براہ راست ان کو کہا کہ آ کے خود آپ کریں کام. تو اس دفعہ بھی پھر اللہ کا شکر ہم نے دھکا لگایا اور وہ لوگ پھر آپ کی مدد کو پہنچ گئے الحمدللہ. اور وہ پہنچتے ہی وہ بچے جو مسلسل روزے سے رہتے ہیں، میرا اور آپ کا نظام کچھ اور ہے، وہ مسلسل روزے سے ہے، اور وہ آپ کے لیے انہوں نے لے دیا سارا، اور اب آج کے بعد وہ اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے انشاءاللہ. تو آج ہمارے ان کی طرف سے یہ جو لوگ میں نے جن کا نام لیا ہے، ان کی طرف سے یہ 2 لاکھ روپیہ پھر میں جناب چغتائی صاحب اور ان کے سپورٹ کرتا ہوں جو ہماری تنظیم کے ہیں کمیٹی کے، اور میں اب آپ کی طرف سے کلیکشن کا سلسلہ میری طرف سے ختم ہے، اور ان کو اب ہماری طرف سے ختم، چونکہ آگے ہم نے دوسروں کے سپورٹ کر دیا ہے، اور اگر آپ کچھ دینا چاہتے رہیں تو دیتے رہنا انشاءاللہ جس مضبوط رابطے سے یا ان کے تھرو. اللہ میرا اور آپ کا حامی ہو. وما علینا الا البلاغ.